بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ حدیث مبارکہ ذکر ہو رہی تھی 858 نمبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بظاہر واجب کے الفاظ سرکار نے بیان فرمائے، اور جس چیز کو سرکار واجب مینس لازم ہے، تو جس کو سرکار لازم قرار دیں یقینی سی بات ہے اس کا ترک گناہ ہونا چاہیے۔ لیکن علماء احناف ایک اور حدیث پاک ذکر کرتے ہیں جو اس حدیث سے بظاہر ٹکراؤ رکھتی ہے، اور وہ ان کا مستدل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا فقط مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں کر لے تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا، صرف وضو پر اکتفا کر کے جمعہ ادا کرتا ہے تو بالکل گنہگار نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو وہ کتابوں کے نام بتائے تھے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن بہقی اور مسند امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا تو یہ اچھا اور عمدہ کام ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ اور یہ باب الجمعہ کے اندر حدیث پاک ہے، یعنی جمعے سے متعلق ہی حدیث پاک ہے، اگرچہ اس میں الفاظ ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے وضو کیا تو یہ اچھا اور عمدہ کام، یہ بھی بہتر ہے، لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ باعث فضیلت ہے۔ تو اب ان میں تطبیق یوں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی، کیونکہ جیسے جمعے کی فرضیت ہوئی تو لوگ تو اپنے اپنے روٹین کے مطابق، آپ کو پتہ ہے کہ طبیعتیں بنی ہوتی ہیں کہ موقع کی مناسبت سے غسل کر لیا، خاص جمعے کے اہتمام کا قصد و ارادہ اس زمانے میں فوری طور پر ایک دم نہیں ہو سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور جمعے کی نماز کی تعظیم بھی ظاہر ہو، اور یوں نہیں کہ اپنے ایسی بس کام کاج کر رہے ہیں جسم میں اسمیل ہے سب کچھ اور جمعے کے اندر آ جائیں فوراً، جیسے کہ عام ان کا روٹین تھا کہ جمعے کے جب تک جمعہ فرض نہیں تھا تو لازم بات ہے کہ جمعے کے ٹائم میں کوئی کام کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جسم بدبودار ہیں کیسے بھی ہیں چل رہا ہے، لیکن اب ان کو عادی بنانا تھا کہ یہ ایک عظیم اجتماع ہے، اس میں کثیر مسلمان ایک مقام پر جمع ہوں گے، تو ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے کہ جس سے تنفر پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، اور یہ اجتماعیت انفرادیت میں بدل جائے کہ لوگ یہاں پہ جماعت میں آنے میں کراہت محسوس کریں اور معاذ اللہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دور ہو جاتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ اولون سابقون ہیں، آنے والوں کے لیے رول ماڈل ہے، لہٰذا ان کے اوپر زیادہ صحابہ کرام پہ بہت شدت سختیاں ہوئی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے لیے احکام ہمیشہ سخت رہے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں، اگر آج تم میں سے کوئی اس کا 10% بھی چھوڑ دے، 10واں حصہ بھی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اگر کوئی شخص اس کے 10ویں حصے کو بھی پورا کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داری کتنی سخت تھی کہ وہ اپنے زمانے میں مکلف بنائے گئے اس بات کا کہ 100% یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو وہ چونکہ اول عبادات فرض ہو رہی تھیں، واجب ہو رہی تھیں پہلی مرتبہ، تو ان کی جو سخت صورتحال تھی جو اگرچہ سابقہ شریعتوں کے اعتبار سے بہت ہلکی اور نرم تھیں، لیکن پھر بھی بہرحال وہ قوم کہ جو ابھی ان پابندیوں کی بالکل عادی نہ ہو، اس قوم کو پابند کرنے میں یقینی سی بات ہے کہ طبیعتیں ایک طرح کا اضطراب اور غیر اختیاری بے قراری محسوس کرتی ہیں، تو وہی اس زمانے میں بھی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اپنی طبیعتوں سے بہت لڑے ہیں، اپنے مزاج سے لڑے ہیں، وہ اپنی ایک جو ماحول کے اعتبار سے فطرت بن جاتی ہے اس سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور اس اذیت اور تکلیف پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل کیے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو لازم کیا تاکہ لوگوں کی عادت قائم ہو جائے، اور جب عادت قائم ہو گئی تو پھر اتنی سختی کرنا مناسب نہ سمجھا، تو پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وضو کر لیں یہ بھی کافی ہے، اور یا پھر آپ غسل کر لیں تو افضل صورتحال ہوگی۔ لہٰذا اب بہرحال مسئلہ یہی ہے فقہ حنفی کے روشنی میں
کہ جمعے کے دن غسل کرنا افضل ہے، کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ثواب ملے گا اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہ کر سکے، جیسے کوئی قریب دکان میں ہے، کوئی کہیں کام کرنے آیا ہوا ہے، آفیسز میں جیسے آئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آفیسز میں آئے ہوتے ہیں کہ پھر اذان ہو جاتی ہے تو قریبی مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل جمعے میں چھٹی نہیں ہوتی، تو پھر وہ بیچارے غسل تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو وضو کر کے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے لیے کتنی آسانی ہے، اور یہی مطلب بات کو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ائمہ کرام کے اختلاف میں اس امت کے لیے رحمت پوشیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے غسل کے بارے میں سختی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نرمی فرماتے ہیں۔ تو احناف دیکھ لیں اور شوافی دیکھ لیں، دونوں کے اختلاف سے عوام کو فائدہ ہے۔ جو حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے، بہت آسانی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شافعی یا مالکی وغیرہ ہیں اور وہ آفیسز وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور ان کو غسل کا موقع نہیں ملتا، تو وہ اپنے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور یہ اجازت ہوتی ہے ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی کو۔ مذہب سے مراد یہ چار ائمہ کا جو مذہب ہے، امام اعظم کا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو مفتی صاحب اگر کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ضرورت اور مجبوری کی بنا پر وہ اس شخص کو یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ امام اعظم کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے دن غسل نہ کریں، آپ صرف وضو کر لیں، گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہی گنجائش فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر حنفی احناف کا کوئی اچھا مستند مفتی ہے، مفتی صاحب ہیں جو واقعی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ ان اسباب کو اچھی طرح جانتے ہیں جس کی وجہ سے احکام میں تغییر پیدا ہوتی ہے، تخفیف پیدا ہوتی ہے، شریعت رخصت دیتی ہے، رعایت دیتی ہے، اور پھر وہ کسی کو فقہ حنفی سے ہٹ کر مشورہ دیں گے تو ان کو بالکل اجازت ہے۔ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فقہ حنفی سے خروج آپ کا لازم آ رہا ہے، آپ فقہ حنفی سے باہر نکل رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز اس صورت میں ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کہتے چلو جی کبھی امام شافعی کے قول پہ عمل کر لیں، کبھی امام اعظم کے کر لیں، یہ غلط ہے۔ لیکن صحیح مجبوری کی بنا پر، اور وہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ خود ہی چوائس کر لے، چلو مجبوری ہے تو یہ کر لیتا ہوں، مجبوری ہے تو اس کا قول لے لیتا ہوں، نہیں، یہ کوئی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہوگا تاکہ عوام کے لیے ایک شرعی حجت حاصل ہو جائے کہ جی ہم نے تو مشورہ کر لیا اور مفتی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی کوئی خبر نہیں اور لگتا ایسا ہے کہ مر گیا لیکن کوئی کنفرم بھی نہیں، اطلاع آنا بند ہو گئی، جیسے وہ کسی ایسے شہر میں، ایسے ملک میں تھا جہاں شدت سے جنگ چھڑ گئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون مر گیا کون زندہ، اور شوہر سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا، تو وہ عورت کورٹ سے رجوع کرے گی، قاضی کے پاس یا آج کل ججز جیسے ہیں ان کے پاس آئے گی اور بتائے گی، وہ تحقیق کرے گا، تھوڑا سا مطلب رشتہ دار وغیرہ بلا کے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ اگر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں واقعی شوہر گیا ہے اور اس کی اطلاع آنا بند ہو گئی تو 4 سال کی مدت دے گا۔ 4 سال کے بعد اگر 4 سال کے اندر کوئی اطلاع نہیں آئی، عورت پھر آئے گی بتائے گی، تو پھر قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کے اس نکاح کو ختم کر دے گا، فسخ نکاح کر دے گا۔ تو ایسا شخص جو دور علاقے میں ہوتا ہے اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو 4 سال کا قول ہے یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج کل ہر جگہ تقریباً اسی قول کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے۔ حنفی مفتی بھی امام مالک کے قول پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ہم اسے عورت کو فوراً شادی کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شوہر زندہ ہو اور بعد میں آ جائے تو جب تک اس کی موت کا بہت زیادہ ایسا غالب گمان حاصل نہ ہو جائے جو یقین کے قریب ہو تو ہم عورت کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے۔ اس لیے امام اعظم کا قول یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص کی اطلاع آنا بند ہو جائے تو اس کی زندگی کے 70 سال تک عورت انتظار کرے گی۔ زندگی کے 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال کا تھا تو 30 سال عورت ویٹ کرے تاکہ وہ 70 سال کا ہو جائے، پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا، یہ 70 سال کی قید کیوں لگا رہے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگ 70 سال سے پہلے مر جائیں گے۔ 60 سے 70 سال اوسط عمر، یعنی اگر کسی کی بڑھ کر آگے جاتی ہے تو 60 سے 70 سال۔ تو اس لیے امام اعظم نے اس میں بھی 60 سے 70 میں 70واں حصہ لیا ہے، آخری لیا ہے کہ اگر وہ بس اتنا انتظار کر لے تو
تو اس میں گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ اوسط عمر اتنی ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک حجت اس کے لیے بن سکتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، عورت 30 سال کی ہو، شوہر 40 سال کا ہو، اب عورت کو 30 سال تو انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ ہوگی 60 سال کی۔ 60 سال کی اماں ہو کے کہاں سے شادی کرے گی؟ تو امام اعظم کے قول کی کوئی تحقیر یا توہین کرنا مقصود نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف ایک بات میں سمجھا رہا ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محتاط اور انتہائی متقی پرہیزگار شخص تھے، اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ اس میں بڑی دقتیں نظر آئیں، بہت ہی پریشانیاں۔ اگر ایک لڑکی جوان ہے، مثال کے طور پہ بچی کی عمر ہے 20 سال اور شوہر تھا 30 سال، تو لازم سی بات ہے کہ پھر شوہر کے 70 سال کا انتظار کرے گی تو 40 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے اس ظالم معاشرے میں ایک 20 سالہ لڑکی 40 سال تک اگر اکیلے ویٹ کرے تو بیچاری کیا کرے گی بتائیے؟ کیسے یہ، اور پھر خصوصاً اگر اس کے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی ایک آدھ بھائی ہیں یا بس والدین بوڑھے ہیں، تو بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ اس بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فقہ والے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے غسل کو مستحب قرار دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 859 بیان ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور اگر آپ کو ریگولر دیکھنے والوں جو ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، ان سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے ایک رات اپنے حجرے میں سونے دیں، کیونکہ آپ چھوٹے بچے تھے، مجھے سونے دیں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مشاہدہ کر سکوں۔ خالہ نے سرکار سے، یعنی اپنی حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے مشورہ کر کے اجازت لے کر آپ کو سونے کی اجازت دی، لیکن یہ ساری رات جاگتے رہے اور سرکار کے تمام اعمال کا مشاہدہ کیا اور پھر اس کو بیان کیا۔ یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، اب یہ دوبارہ آئیے ذرا اس پس منظر میں اس حدیث کو دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو کیا۔ خفیف مینس ہلکا سا وضو کیا، بس ایک دفعہ چہرہ دھویا، ایک دفعہ دونوں ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ پیر دھو لیے، اس کو خفیف وضو کرنا کہتے ہیں، ہلکا سا وضو۔ 3 بار کریں تو وہ کامل وضو کہلاتا ہے۔ تو کامل کے مقابلے میں خفیف بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہو کہ سو رہے تھے حضرت ابن عباس خاص طور پہ، تو سرکار نے ہلکے ہلکے بس وضو فرمایا تاکہ زیادہ کثرت سے پانی بہانے سے یا زیادہ آواز سے وہ جاگ نہ جائیں، تو سرکار نے خفیف وضو کیا۔ تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں جو ان کے پیچھے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، وہ کہتے ہیں وہ بہت خفیف اور قلیل وضو تھا، یعنی مراد یہ تھی کہنے کی کہ وہ بڑا قلیل اور خفیف وضو تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، پس میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بھی آپ کے وضو کی مثل وضو کیا۔ تو یہ مطلب سارا دیکھ رہے ہیں، سوئے نہیں ہوئے، سرکار کو دیکھا اور شروع ہو گیا۔ تو پہلے دور میں چونکہ اس طرح بہت زیادہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، گھر کی لالٹین یا کوئی چراغ وغیرہ جلا کر، تو اس مدھم روشنی میں سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے وضو کی مثل وضو کیا، پھر میں آیا اور آپ کی لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کر دیا، جیسے وہ روایت میں تھا کہ میرا کان پکڑا پیچھے کر لیا سرکار نے، یا یوں کر کے اس طریقے سے سرکار نے ان کو یہاں پہ لا کر کھڑا کیا۔ پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ کروٹ لے کر لیٹ گئے اور حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، ہلکی ہلکی آواز میں خراٹے آنے لگے۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا اور اس نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ساتھ نماز کی طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ ہم نے عمر سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل نہیں سوتا۔ عمر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، لیکن کافی عرصے بعد دوبارہ یہ حدیث آئی ہے، میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی چھوٹے ہیں، جو ہمارے ہاں کے آج کل کہنے کے مطابق کھیلنے کی عمر ہے، لیکن قربان جائے ان پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ کے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس وقت یہ نہیں کہ گھر پہ سو رہے ہوں پاؤں پھیلا کر اور دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، بلکہ علم دین کی طرف آپ کی کا شغف اور رغبت ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ گھر کی تربیت کا اثر ہے۔ ہمارے والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ابھی یہ کھیلنے کی عمریں ہیں، ابھی نہ دین سیکھنے کی عمر ہے، نہ عبادت اختیار کرنے کی، اس پہ پابندی اختیار کرنے کی عمر ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ عمر تو آپ پہ بھی گزری تھی، آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا، یا آپ کے بڑے آپ کے بارے میں کہتے تھے کھیلنے کی عمر ہے۔ تو کام کرنے کی عمر جب آپ تک نہیں پہنچی ہے، یا آپ کام کی عمر تک نہیں پہنچے، تو ان بچوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھیلنے کی عمر ہے، یہ کب کام کو پہنچیں گے؟ وہ کون سی عمر ہوگی جس تک آپ ابھی تک نہیں پہنچے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرصے دراز گزر جانے کے بعد پہلے تو یہ ہیلا کر لیا، بہانہ کیا جی کھیلنے کی عمر ہے، ان کے والدین نے سمجھایا، گزار دیا وہ ٹائم، اب آگے بڑھے، اب جی مصروفیت اتنی ہو گئی، ٹائم ہی نہیں ملتا جی ہمیں تو صبح، بہنیں کہتی ہیں صبح ہم اٹھتے ہیں شام تک کام 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 کام، بھائی کس وقت دین سیکھیں اور کس وقت ہم نماز پڑھیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات باہر مصروف ہو جاتے ہیں سب کچھ، تو پہلے تو آپ نے یہ بہانہ کیا جی عمرہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کو مصروفیت کے ساتھ ٹائم نہیں ملا، تو وہ کون سی عمر ہے جس میں دین سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے؟ اس کا مطلب ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ایسی مر جائیں گے، قبر میں جا کر دیکھا جائے گا۔ ہم خود اپنا چونکہ محاسبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بارے میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہی غلط روش اپنے بچوں کے بارے میں بھی، یہی غلط سوچ، یہی غلط تھنکنگ اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، بیچاروں کی آخرت برباد ہو جائے، کوئی بات نہیں، انہیں بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس کا ہم نے جو سبق ہمیں بڑوں نے پڑھایا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نتیجوں سے اکثر آنکھیں بند کر کے صرف ظاہری طور پہ کھوکھلے قول اختیار کر لیتے ہیں، کھوکھلی باتیں اختیار کر لیتے ہیں جس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے، اور بس وہ ہمارے خاندان میں سینہ بسینہ چلتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں۔ جی یہ تو بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے، اچھا جی کام کی عمر کب ہوگی؟ وہ دنیا کے کام کی عمر تو بن سکتی ہے، دین کے کام کی عمر کب آئے گی؟ وہ پھر موت کے بعد آئے گی، موت کے بعد تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے بچوں کو اس طرح غلط روش کی طرف لگانا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنا، گانے باجے، ڈرامے، گالیاں، سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تبصرہ مزید ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔